الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا ہے، انعام نازل کیا ہے، احسان کیا ہے۔ انہی انعام یافتہ، احسان یافتہ لوگوں میں سے ایک ذاتی اسم گرامی حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں وقت میں جتنی گنجائش رہے گی بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ عمومی طور پر ہم لوگ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ کا انعقاد کرتے ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اسی مہینے کے غالباً 5 ربیع الثانی کو جو ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں حضرت امام مالک کے بارے میں عرض کروں گا۔ اور اسی مہینے میں 11 سے پہلے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہے، وصال کی تاریخ ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر، چونکہ غوث پاک کے حوالے سے مجھ سے پیشتر اور میرے بعد بھی اور آنے والے ہفتوں میں بھی آپ بیان سماعت کریں گے۔ امام مالک کے بارے میں ہم نے بہت کم سن رکھا ہے، تو کچھ باتیں آج ان کے بارے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا، اپنے وقت کے مجتہد 4 اماموں میں سے ایک امام اور مشہور تبع تابعی حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے، وہ مشہور قول کے مطابق 93 ہجری یعنی 93 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم اور منفرد شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا شمار عظیم اماموں میں ہوتا ہے۔ آپ کے فقہی مسلک کو مالکی مذہب کہا جاتا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری ہے۔ آپ حج کے دوران مکہ جانے کے علاوہ آپ کبھی بھی کہیں بھی آپ تشریف نہیں لے گئے ہیں۔ آپ جب بھی رہتے تھے تو ہمیشہ مدینے میں ہی رہتے تھے۔ اس سے ان بدعقیدوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر کوئی انسان اپنے لیے کوئی اچھی چیز جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے، اگر اس کو کوئی اپنے لیے خاص کر لیتا ہے تو یہ گناہ کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے پرہیزگاری اور تقوی کا سبب ہے، اور اس پر گناہ نہیں ہے بلکہ کرنے پر اللہ اس پر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ طیبہ میں آپ پوری زندگی گزاری اور وفات بھی پائی۔ آپ کو
اس پاک شہر سے اتنا پیار تھا کہ اس شہر میں آپ نے کبھی بھی کسی گدھے، گھوڑے یا خچر پر سواری نہیں کی، کبھی بھی سواری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے جو آپ کو بطور ہدیہ پیش کیا گیا تھا۔ اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا یہ گھوڑے کتنے عمدے ہیں اپنے استاد سے، چونکہ امام مالک جو تھے وہ امام شافعی کے استاد بھی تھے، تو اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ میں نے اس قدر اعلیٰ اور اتنا خوبصورت گھوڑا، قیمتی گھوڑا میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا اے شافعی یہ سارے گھوڑے میں تمہیں بطور تحفہ عطا کرتا ہوں، سارے تحفے میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یعنی امام شافعی کہتے ہیں، محمد بن ادریس الشافعی کہتے ہیں میں نے عرض کی ایک گھوڑا تو اپنے لیے آپ رکھ لیجئے، آپ نے سب مجھے دے دیا، ایک اپنے لیے رکھ لیجئے۔ تو اب امام مالک کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے پیغمبر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یہ آپ کا عشق تھا، یہ آپ کی محبت تھی، اور آپ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اللہ اکبر آپ کبھی بھی پورے مدینے میں چپل نہیں پہنتے تھے۔ بول و براز کی باری آتی تھی، یعنی پاخانہ اور پیشاب کرنے کی بھی باری آتی تھی، تو آپ حرم میں یعنی مدینہ طیبہ کے اندر آپ بول و براز نہیں فرماتے تھے، یعنی پاخانہ اور پیشاب آپ نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس شہر میں میرے مصطفیٰ موجود ہو میں اس شہر میں بول و براز کیسے کر سکتا ہوں۔ آپ باہر جاتے ہیں شہر کے احاطے کے باہر، اور وہاں پاخانے پیشاب یعنی بول و براز، اس کو کہتے ہیں فارسی میں، بول مطلب پیشاب اور براز مطلب پاخانہ، تو بول و براز سے آپ فارغ ہو کر کے مدینہ طیبہ میں آتے تھے، اور کبھی بھی اپنے پوری زندگی میں آپ نے مدینہ طیبہ نہیں چھوڑا۔ اپنی زندگی کے 62 سال 62 ایئرس آپ نے درس و تدریس کا کام کیا ہے، رسول پاک کی حدیث کا بیان کرنا، حدیث پاک پیش کرنا، فقہی مسائل آپ نے بیان کرنا، 62 سال آپ نے پیش کیا ہے۔ حضرت امام ایک بزرگ ہیں جن کا نام المزاحمی، ایسے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ کوئی رات ایسی میری نہیں گزرتی ہے جس رات میں میں رسول اللہ کی زیارت نہیں کرتا ہوں، کوئی رات میری ایسی نہیں گزرتی ہے۔ یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو امام شافعی کے چچا نے خواب میں دیکھا کہ مدینے کے سب سے رسول پاک فرما رہے ہیں، امام شافعی کے چچا نے دیکھا خواب میں کہ رسول پاک موجود ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مدینے کے سب سے بڑے عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ یہ خواب جب امام شافعی کو ان کے چچا نے بتائی تو آپ نے فرمایا ہو نہ ہو، یہ چونکہ امام شافعی اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، مصر کی طرف آپ روانہ ہو چکے تھے، اپنی زندگی کے ایام آپ نے دوسری طرف گزاری، تو اس وقت امام شافعی نے فرمایا ہو نہ ہو یہ کوئی اور امام نہیں ہے بلکہ یہ مدینے کے سب سے بڑے امام امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ تو جب خبر لگائی گئی، پتہ لگایا گیا اور وقت بتایا گیا، تو جس وقت میں ان کے چچا نے بیان کیا تھا عین اسی وقت میں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت امام مالک وہ بزرگ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کے خواب میں تشریف لائے، تو اس بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور ہمیں مسئلے کا معاملہ درپیش آ جاتا ہے، مسئلہ پوچھنا پڑتا ہے، تو ہم اس وقت کس سے جا کر کے مسئلہ پوچھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور مدینے میں جو عالم ہے مالک ہے ان سے مسئلہ پوچھ لو، ان سے مسئلہ پوچھو، وہ تمہیں صحیح مسئلے کا علم عطا کریں گے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پھر اس کے بعد ایک بزرگ کو یہ خواب میں معاملہ درپیش آیا کہ وہ مسئلے میں الجھ گئے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو اماموں کا تذکرہ کیا۔ ان میں ایک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے جو ہے وہ دوسرے عالم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم ان دونوں میں سے کس امام سے مسئلہ پوچھے، تو حضور علیہ السلام نے پھر جو نام لیا وہ حضرت امام مالک کا نام لیا حضور نے۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں، دونوں تو عالم ہیں، آپ نے دونوں کا تذکرہ نہیں فرمایا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرے علم کے وارث ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی مسجد نبوی شریف میں اور حضور کی محبت میں گزرتی تھی۔ آپ کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو سنت کے خلاف ہوں۔ امام مالک کی نشو نما ایسے عالم خاندان میں ہوتی ہے جو سنت اور حدیث اور فتاوی جمع کرنے میں مشغول ہوں۔ آپ کے دادا بڑے تابعی اور کبار علماء میں سے تھے، جنہوں نے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ سے روایت کی۔ یعنی حضرت امام مالک کے جو دادا تھے وہ ڈائریکٹلی حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت طلحہ سے، حضرت عائشہ سے وہ حدیث لینے والے تھے۔ البتہ آپ کے والد اس قدر معروف نہ تھے۔ امام مالک بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح مدینہ طیبہ میں علم حدیث میں مشغول ہوئے، فتاوی یاد کیے۔ آپ کو علم حدیث اور فتاوی کا کچھ موروثی ترکہ بھی ملا تھا، لیکن مدینہ منورہ کے علماء فضلاء سے کافی آپ مستفیض ہوئے۔ تقریباً امام مالک رضی اللہ عنہ کے جو استاذ تھے ان کی کل تعداد جو شمار کی جاتی ہے وہ 900 ہے۔ آپ کے 900 استاذ تھے اور یہ خود تبع تابعی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی استاذ گزرے ہیں وہ سب کے سب تابعی ہی تھے، اور تابعی چھوٹی موٹی تو ذات نہیں، اور وہ بھی کبار تابعی۔ چونکہ آپ دیکھیں تو 93 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس زمانے میں 110 ہجری تک تو صحابہ کرام موجود تھے، اور ظن غالب یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کا بھی دیدار کیا ہوگا، ایک ظن غالب، لیکن محتاط انداز میں یہ کہا گیا کہ آپ تبع تابعی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ بچپن میں تھے تو آپ مسجد نبوی شریف نہ جاتے ہوں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا ہو۔ اس بنیاد پر غالب گمان یہ رکھا گیا ہے کہ آپ کا کسی صحابی سے ملاقات ہونا، لقاء ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو 93 میں اگر 93 میں آپ کی ولادت ہوئی مشہور قول کے مطابق، تو پھر بھی جو ہے کل ملا کر 17 سال آپ کو صحابہ کرام کا دور میسر آتا ہے۔ 95 کے قریب حضرت انس بن مالک، یہ تو مالک بن انس تھے نا، 95 میں کم و بیش حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا وصال ہوا۔ حضرت ابو طفیل جو صحابی رسول تھے ان کا 110 ہجری میں وصال ہوا، اور ظاہر سی بات ہے صحابی ہو اور وہ حج کے لیے مکہ نہ جائے اور رسول پاک کی زیارت کے لیے مدینہ نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دوسری حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حج کے لیے آئے اور مجھ سے ملنے نہ آئے اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صحابی ہو اور وہ مدینہ طیبہ نہ آئے۔ تو اس لیے چونکہ لقاء کا تذکرہ کہیں کتابوں میں نہیں نظر آتا ہے، اس لیے آپ کا شمار تبع تابعی میں کیا جاتا ہے، ورنہ عمر دیکھ کر اگر دیکھا جائے تو ان کو وہ زمانہ بھی میسر آیا ہے جس زمانے میں صحابہ کرام اس فرش گیتی پر موجود تھے۔ آخری صحابی 110 ہجری میں جو ہے نا ان کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے عالموں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ امام مالک خوش شکل، باریش، طویل قامت، عظیم جسامت کے حامل تھے۔ حضرت امام ابو عاصم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے بڑھ کر کوئی محدث دیکھا ہی نہیں ہے۔
امام مالک سے بڑھ کر میں نے کوئی محدث نہیں دیکھا ہے. ترتیب المدارک میں و تقریب المدارس جو امام قاضی عیاض کی ہے, جلد 1 صفحہ نمبر 120 پر یہ انہوں نے بات لکھی ہے. اور حضرت عیسیٰ بن عمر مدنی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے چہرے سے بڑھ کر کوئی سرخی اور سفیدی نہیں دیکھی. ان کے لباس سے زیادہ کسی کا سفید لباس میں نے نہیں دیکھا. یعنی بالکل سفید لباس پہنتے تھے اور ان کا چہرہ سفید بھی تھا اور ان پر لالی بھی تھی. یہ چہرے پر لالی بھی, اتنے حسین و جمیل حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ. آپ لباس میں بھی صفائی کا خیال کرتے تھے اور پاکیزگی میں بھی صفائی کا خیال رکھتے تھے. ایک ہوتا ہے دل سے بہت صاف ہوتا ہے, کپڑے پراگندہ ہوتے ہیں, لیکن امام مالک کا دونوں حال جو تھا وہ بالکل یکساں تھا. دل بھی صاف تھا اور کپڑے بھی صاف رہتے تھے, بلکہ ان سے زیادہ سفید کپڑا اور خوبصورت کپڑا کوئی دوسرا پہنتا نہیں تھا. یہ آپ کے بارے میں اللہ اکبر حضرت عیسیٰ بن عمر مدنی نے یہ لکھا ہے. مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور دار الہجرت ہے, اور پہلی اسلامی ریاست کا مرکز اور 3 خلفائے راشدین کا دار الخلافت رہا ہے. یعنی حضور بھی وہیں آپ نے خلافت قائم کی, حضرت ابو بکر بھی. ویسے تو میرے مصطفیٰ جس جگہ پر رہے وہ ساری جگہ میرے مصطفیٰ کی ہی ہے, لیکن حضور کی نیابت میں جو ہے حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان, ان تینوں صحابہ نے اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے اپنا مرکز جو قائم کیا تھا وہ مدینے کو قائم کیا تھا. جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو کسی کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے اس مرد قلندر کو یعنی حضرت عثمان کو اگر تم نے شہید کر دیا تو پھر قیامت تک کے لیے تمہارے دل آپس میں ملیں گے نہیں, اور پھر تم دوبارہ اس مدینے میں اپنی خلافت کبھی قائم نہیں کر سکتے ہو. جب چاروں طرف سے امام حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیرا گیا تھا اور وہ جملہ کہا گیا تھا, اس وقت سے لے کر آج تک کے مدینے میں خلافت قائم نہیں ہوئی. حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور امام حسن مصطفیٰ نے اپنی خلافت بھی جو قائم کی ہے وہ مدینہ طیبہ میں نہیں کی ہے, بلکہ کوفہ کی سرزمین پر آپ نے قائم کی. ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلافت قائم کی ہے وہ بھی مدینے میں قائم نہ کر سکے, بلکہ وہ ملک شام میں اپنی خلافت کو آپ نے قائم کیا تھا. تو اس زمانے سے لے کر آج تک کے کسی نے قائم نہیں کیا. تو کہا گیا کہ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور دار الہجرت ہے, پہلی اسلامی ریاست کا مرکز اور 3 خلفائے راشدین کا دار الخلافت رہا, جہاں سے قرآن و سنت کے احکام جاری ہوئے تھے. اموی دور میں بھی اس کی علمی حیثیت بدستور قائم رہی, یہ علماء کا مرجع رہا, اور صحابہ کرام کے شاگرد تابعین و تبع تابعین کی کافی تعداد مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھی. اسی عظیم الشان شہر میں جنہوں نے پرورش پائی ہے اور اپنی پوری زندگی گزاری ہے, ان کا نام حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جہاں آپ نے پرورش پائی اور بالکل کم عمر میں آپ نے حفظ بھی کیا, قرآن پاک کو مکمل یاد بھی کیا, اور وہیں پر قال اللہ قال الرسول کا دور بھی آپ نے شروع فرمایا تھا. آپ کے والد ماجد جو تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے, کسب معاش کیا کرتے تھے, لیکن آپ کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی. آپ کو رسول اللہ کے حدیث کے پڑھنے میں آپ کو دلچسپی تھی. تو آپ بچپن سے جو ہے حدیث کے معاملے میں بڑھتے رہے اور اپنے وقت کے اللہ اکبر بڑے امام مانے گئے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستور زمانہ کے مطابق دینی تربیت حاصل کی. بچپن میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا. قرأت, تجوید مشہور قاری حضرت ابو ردیم یا ردیم نافع بن عبد الرحمن سے سیکھی. پھر حفظ حدیث کا شوق پیدا ہوا تو اللہ اکبر آپ نے اپنے والدہ محترمہ سے آپ نے اس علم کی شروعات کی. چونکہ آپ کی والدہ بھی اپنے وقت کی بڑی محدثہ تھی, علم میں آپ کا بڑا درجہ تھا. تو اللہ اکبر یہ جب آپ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی والدہ نے کہا, جب ان کے اس جذبے کو دیکھا تو کہا ربیعہ کے پاس چلے جاؤ اور وہ ادب اور شعر سے پہلے ان سے علم حاصل کرو. حضرت امام ربیعہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث تھے, ان سے آپ نے استفادہ حاصل کیا. امام ابن ہرمز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت عظیم محدث گزرے ہیں.
امام مالک نے اپنے والدہ کے بعد حضرت ربیعہ کے پاس گئے اور ربیعہ کے بعد ابن ہرمز کی آپ نے شاگردگی اختیار کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا امام مالک اپنے اساتذہ میں سے ابن ہرمز سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس لیے جس مسئلے کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، یعنی ابن ہرمز کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا تھا، تو ابن ہرمز جو ہے وہ صاف لفظ میں کہہ دیتے تھے مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. وہ لپیٹ کر گھما کر بمبئی کی زبان میں چورن دے کر یہ والا سسٹم نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہے نا، نہیں بھی پتا ہوتا ہے نا تو گول مول جواب دے کر تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت گھٹ جائے. ان کے یہاں مسئلہ نہیں تھا کہ آپ جس مسئلے کا علم ہوتا تھا آپ ڈائریکٹ کہتے تھے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، اور جس مسئلے کا علم نہیں ہوتا تھا آپ صاف کہہ دیتے تھے کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی بنیاد پر جو ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے. اللہ اکبر. اچھا، جس مجلس میں آپ ہوتے تھے تو صرف وہ علماء کی مجلس نہیں ہوتی تھی، وہ عوام کی بھی مجلس ہوتی تھی، اور عوام کے سامنے بلا جھجک، بلا تأمل، بغیر کسی شک و شبہ یا بغیر کسی خوف کے صاف لفظوں میں کہہ دیتے تھے اے فلاں مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، اے فلاں مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. صاف لفظوں میں. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کو مسئلے کا صحیح علم بھی نہیں ہوتا پھر بھی فتویٰ جڑ دیتے ہیں. ہم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو کسی مفتی سے کم نہیں سمجھتے ہیں. اس سے یوٹیوب سے اس کی سن لی، یوٹیوب سے اس کی سن لی، کتاب کبھی کھول کر دیکھے نہیں، اور ایسے ایسے القابات ہمارے ناموں کے سامنے الیاذ باللہ کہ ہمیں خود کو شرم آ جائے. جس کو صحیح تلفظ بھی نہیں آتا ہے وہ اپنے ناموں کے سامنے ایسے القابات لگواتے ہیں. اچھا کسی نے لگا بھی دیے تو ہم منع بھی نہیں کرتے، خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ مجھے یہ لقب دیا گیا ہے. آپ اپنا علم معیار تو جانو تو صحیح، میرا علم معیار کیا ہے. ایک عالم جب وہ پڑھتا ہے نا، علم حاصل کرتا ہے، اور جب وہ کچھ سیکھتے رہتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں کچھ سیکھ رہا ہوں. لیکن جب وہ عالم بن جاتا ہے اور پھر وہ جب پڑھانے کے لائق ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، جب وہ نئی کتابیں پڑھتا ہے نا تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی میں نے کتابیں شروع کی ہے، میں جتنا کچھ پڑھا ہوں یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، اب میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے. اور پھر جب چند سال وہ یہ فتاوی کا کام یا حدیثوں کا کام یا کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر جب کسی منصب پر پہنچتا ہے اور اس کے پاس جب نئے نئے سوالات آتے ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ آج تو میں مدرسے میں داخلہ لیا ہوں، آج میں مدرسے میں داخلہ لیا ہوں، کیونکہ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میرے پاس اس کا جواب ہوتا. حالانکہ میں 10 سال گزار چکا، 15 سال گزار چکا، 20 سال گزار چکا، لیکن 20 سال پڑھنے کے باوجود میرے پاس اس مسئلے کا علم نہیں ہے. جو صحیح عالم ہوگا، جو صحیح پڑھا لکھا ہوگا، جب اس نتیجے پر پہنچے گا نا تو وہ کہے گا میں جاہل ہوں، میں ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے. لیکن آج معاف کیجیے گا مجھے، معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے. ہم لوگ شکل سے، حلیے سے اپنے علم کا تعین کرتے ہیں. چند تقریروں کے رٹ لینے پر ہم اپنا تعین کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میرا معیار کیا ہے. نہیں، یاد رکھیے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو استاذ تھے، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب ان کی درسگاہ میں بیٹھتا تھا تو میں کاپیاں لے لیتا تھا، اور پہلے سلیٹ وغیرہ چلتی تھی، میں وہ لے لیتا تھا، اور پھر اس میں یہ نہیں گنتا تھا کہ انہوں نے کتنے مسئلوں کا جواب دیا ہے. وہ دھیان سے سنیے، میں یہ نہیں لکھتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا جواب دیا ہے، بلکہ ان سے جو سوالات کیے جاتے تھے تو اس میں وہ جو کہتے تھے نا لا ادری، لا عالم، لا عارف، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس کو جب میں لکھتا تھا تو ایک ایک مجلس میں اپنے استاذ سے جب اس کی وہ کہتے تھے تو اس کو جب گننے بیٹھتا تھا تو اس کی تعداد 60 کے برابر ہو جایا کرتی تھی. ایک مجلس میں جو امام اعظم کے استاذ، کسی چھوٹے موٹے کے استاذ نہیں، وہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے عالم، لیکن جب وہ کہتے تھے درسگاہ میں لا عالم لا عارف
تو اس کی تعداد جو ہوتی تھی وہ 60 کے برابر ہو جاتی تھی. اور آج ہمارے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے پھر بھی کہتے ہیں ارے میں بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا مجھے بہت جانکار ہے. بات آپ نے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں ابن ہرمز سے اپنے استاد سے بہت میں متاثر تھا، اس لیے کہ وہ ہر محفل میں کہتے تھے جب کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا لا ادری لا علم، مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ بات ان کی بڑی اچھی لگتی تھی. اس کے بعد یہ امام مالک جو ہے وہ شاگرد ہے. اصل میں ان کو اس زمانے میں امام مالک کو مویلک کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ امام مویلک یہ تصغیر ہے، جیسے قرش سے قریش ہے، عبد سے عبید ہے، اسد سے اسید ہے. اسد مطلب شیر اور اسید مطلب چھوٹا شیر. عبد مطلب بندہ اور عبید مطلب چھوٹا بندہ. سمجھ میں بات؟ قرش جو ہے یہ تعظیم کے لیے آیا ہے. کیا ہوتا ہے تصغیر کس کو کہتے ہیں؟ آخری حرف سے پہلے جب یا لائی جاتی ہے عربی میں تو کسی چیز کی عزت بڑھانے کے لیے لائی جاتی ہے یا اس کی عاجزی دکھانے کے لیے لائی جاتی ہے. جیسے عبد ہے تو اس کو عبید اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھائی میں عام بندوں کی طرح نہیں ہوں، میں چھوٹا بندہ ہوں. سمجھ میں بات؟ اور کبھی کبھی یہ یا جو لائی جاتی ہے عربی میں تصغیر میں وہ کسی کی شان کسی کی ذات کو بڑھانے کے لیے لائی جاتی ہے. جیسے قرش جو ہے ایک مچھلی کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس قبیلے کو قبیلہ قرش کہا جاتا تھا. اور وہ ایسا قبیلہ تھا جس قبیلے میں رسول اللہ تشریف لائے، تو وہ قرش سے قریش ہو گیا. یعنی اب یہ ایسا قبیلہ ہے تو جو تمام قبیلوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ تصغیر ہے. تو مالک کو جو ہے پہلے مویلک کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ ہاں، مالک کو مویلک کہا جاتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت صفوان نے خواب میں دیکھا کہ وہ آئینہ دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئینہ. اور اپنے شاگرد امام مالک سے اس کی تعبیر پوچھی. کیا پوچھی؟ تعبیر. حالانکہ امام مالک شاگرد ہے اور صفوان جو ہے وہ استاذ ہے. تو امام مالک نے فرمایا حضرت تعجب کی بات ہے، آپ جیسے عظیم بزرگ کا مجھ سے تعبیر پوچھنا یہ قابل تعجب ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر استاذ نے شاگرد سے پوچھ لیا تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آج بھی بہت سارے ایسے ہیں، ہم لوگ خود کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو بہت سے ہمارے شاگرد ایسے ہیں جو ان سے پوچھتے ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں. تو استاذ ہو اور یہ کوئی ضروری ہو سارا علم اسی کو پتا، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اس بات پر مجھے تعجب ہوا، لیکن انہوں نے کہا اس میں حرج کیا ہے؟ تب امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا کہ وہ آئینہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں اور قرب الہی کے سامان آپ تیار کر رہے ہیں. جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں، حدیث پیش کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جو دین کا کام کرتا ہے وہ آخرت سنوار رہا ہے. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم کو بھی دین کا کام ضرور کرنا چاہیے. تو یہ بات سن کر کے حضرت صفوان جو ہے وہ اتنے خوش ہو گئے، کہا کہ آج سے اب تم مویلک نہیں رہے، آج سے تم مالک بن گئے ہو. اور اسی کے بعد سے لے کر حضرت مویلک کو حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اسی نام سے یاد کیا جائے گا. اور بھی باتیں ہیں لیکن مجھ سے اچھی تقریر ابھی آپ کو میرے بات سننی ہے، میں نے اسے بھی 5 منٹ زیادہ لے لیا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.